جب آپ قرآن پاک کو عربی میں نہیں اس طریقے سے جس طریقے سے عرب عربی بولتے ہیں، وہ بھی یمنی جو عربی بولتے ہیں اسپیشلی، تب تک آپ کو وہ تصویر نہیں بن سکتی کہ جو قرآن پاک بنانا چاہ رہا ہے. اتنا بڑا معاملہ ہے. تو یہ بڑا معاملہ رسائل اس سب کانٹیننٹ میں ہم جو علماء ہیں ان کی ٹرانسلیشنز پہ جاتے ہیں، اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہم جب اردو ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں تو بہت سی آیات کا مطلب بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہوتا ہے اگر ہم اس سے انگلش ٹرانسلیشنز پہ جائیں. اس کی ایگزامپل میں سورہ معارج کی آیت نمبر 3 پہ کروں گا. میجورٹی اگر ہم انگلش کی اٹھا لیں، بہت زیادہ سی آیت ہیں، لیکن ان کا جو میجورٹی ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے، فرام اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرام اللہ اونر آف دی اسینڈنگ اسٹیپس، فرام گاڈ دی لارڈ آف دا ویز آف دی اسینٹ. اسی طریقے سے فرام گاڈ پوزیسر آف دی اسینڈنگ پورٹلس. اس طرح یہ جتنی بھی آیات آپ اٹھا لینا مفہوم یہی ہے، جتنے بھی ملٹیپل ٹرانسلیٹرز ہیں وہ انگلش میں یہی ہے. اب اسی طریقے سے اگر ہم اسی آیات کو ہم اردو میں دیکھیں تو اس کے مطلب ہے اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے یہ، اور پھر وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے، پھر وہ مدارج والے خداوند کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عروج کی زینتوں والا ہے. بیسکلی اس میں اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کی زینتوں کا مالک ہے. یہ زینتوں کے مالک، اور اس طریقے سے ملٹیپل جگہوں پہ زیادہ تر درجات، اللہ تعالیٰ کے درجات کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہے سورہ کہف میں، اور میں جیسے سبابہ کا ذکر ہوا ہے اردو کے جو جو سورہ واقعہ کیا ہے. تو یہ کیا ہم ایک تو یہ اتنا زیادہ ڈفرینس ہے. دوسرا میرا اسی سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی فرق بھی پڑتا ہے؟ یعنی اگر ہم دونوں دیکھیں، دونوں ٹرانسلیشن ہے، دونوں علماء نے سوچ کے کیا ہو سکتا ہے ملٹیپل ایک آیت کے ملٹیپل مفہوم ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم دونوں لے سکتے ہیں، یا کیونکہ ہم اردو کے تو ہماری ایک مینٹیلٹی انہی علماء کو اڈاپٹ کریں اور اس کو ریجیکٹ کریں؟ اس پہ کائنڈلی اگر آپ مجھے بتا دیں. فرق تو بہت پڑتا ہے. پہلا تو مسئلہ یہ ہے، اصولی مسئلہ، کہ بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیں بات آسان سی ہے، اس کو ہم نے کمپلیکیٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم سہل پسند ہو گئے ہیں. ٹرانسلیشن آف دا قرآن از ناٹ دا ورڈ آف اللہ. عربی آف دا قرآن از دا ورڈ آف اللہ. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنی ہے تو آپ کو وہ عربی آنی چاہیے جس طریقے سے عربی سمجھنے کا حق ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. Otherwise you are reading the word of man, not word of Allah. اب word of man کی ثبوت آپ نے خود دے دی. اس طرح کے سینکڑوں ہیں قرآن پاک میں کہ جو ایک ٹرانسلیٹر دوسرے ٹرانسلیٹر کو کے قریب بھی نہیں آ رہا. اب چونکہ عربی ہم نے سیکھنی نہیں تو پھر کیا کریں؟ تو پھر آپ کو جتنی بھی ہو سکتی ہیں ٹرانسلیشنز وہ پڑھنی پڑیں گی. مگر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بائسنس آئے گی. بائسنس کس طریقے سے آئے گی؟ جس بیک گراؤنڈ سے آپ آ رہے ہیں آپ نے اسی بیک گراؤنڈ پہ پرائم ہو کے اس ٹرانسلیشن کو دیکھیں جب بھی کوئی میں لفظ بول رہا ہوں نا، آپ کے کانوں میں جب وہ لفظ انٹر ہو رہے ہیں تو ہر لفظ کے پیچھے ایک تصویر دماغ میں بن رہی ہے. یہ بیسک سائیکالوجی ہے. کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی سے مبرہ نہیں کیا. کسی بھی انسان کی کوئی بھی مادری زبان نہیں ہوتی. مادری زبان اللہ تعالیٰ نے جو دے دی ہے نا، جس کو ہم مادری زبان کہتے ہیں، کہ جو بیسک فرسٹ لینگویج ہے، وہی لاسٹ لینگویج ہے ہماری، وہ ہے دا لینگویج آف پکچرس. لینگویج آف پکچرس کیا ہے؟ وہ بہت آسان سا کانسیپٹ ہے کہ ہر لفظ کے پیچھے ایک تصویر بنتی ہے. میں کچھ بھی بول رہا ہوں، آپ کا دماغ اس وقت تصویروں میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. اس کی ٹرانسلیشن باقاعدہ تصویروں میں، پکچرز میں آپ کا دماغ اس وقت وہ اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے. اگر میں آپ سے کہوں ہاتھی تو آپ کے دماغ نے ہاتھیوں کی تصویر بنائی ہے. ابھی آپ سے کہوں کبوتر کی تصویر بنی ہے. آپ سے کہوں ہوائی جہاز بنا ہے. کچھ بھی بولوں گا میں، آپ کا دماغ اس کی پکچرز نکالتا ہے. اب یہ پکچر ہی نکالنی ہے تو پھر ایک جیسی ہونی چاہیے تھی، چاہے جو مرضی لکھے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پکچرز ہم جو اس کو میٹا ڈیٹا کا کانسیپٹ سمجھ لیں آپ. میٹا ڈیٹا ہوتا ہے جو پہلی انفارمیشن انسان لیتا ہے نا، اور وہ بچپن میں ہی لیتا ہے آف کورس، کسی بھی لفظ کے پیچھے اس کا مطلب سمجھنے کی. وہ اپنے ماں باپ سے، گھر سے، دوستوں سے،
اور اسکول میں پڑھتے ہوئے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ تو اسکول میں ملتا ہے نا، گھر سے تو الفاظ کا ذخیرہ اس لیول پہ نہیں ملتا، کتابوں میں ملتا ہے. سو اسکول کے دوران جو اس کا بیک گراؤنڈ بن رہا ہوتا ہے وہ تصویریں اسی ریزولوشن کی وہ عکاسی کرتی ہیں، لٹرلی عکاسی کرتی ہیں. سو جب آپ قرآن پاک کو عربی میں نہیں، اس طریقے سے جس طریقے سے عرب عربی بولتے ہیں، وہ بھی یمنی جو عربی بولتے ہیں اسپیشلی، تب تک آپ کو وہ تصویر نہیں بن سکتی کہ جو قرآن پاک بنانا چاہ رہا ہے. اتنا بڑا معاملہ ہے. تو یہ بڑا معاملہ کیوں ہو گیا؟ یہ معاملہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا؟ وہ معاملہ بڑا اس لیے ہو گیا بیکاز جب ایک بندے کی اردو میں پوری کی پوری برین ٹرین ہوا ہے اور وہ جب اردو کی ٹرانسلیشن کرتا ہے تو پڑھتا ہے تو وہ اس کی تصویریں جو ہے نا وہ اسی بیک گراؤنڈ سے بن کے آتی ہیں. سو دیٹ بیکمز اے ویری بگ پرابلم. دا پرابلم از کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور تصویریں بنا رہے ہیں قرآن پاک میں اور ہمارے دماغ کچھ اور تصویریں بنا رہے ہیں بیکاز کا بیک گراؤنڈ جو ہمارا ہے وہ ہم تو اپنے بیک گراؤنڈ سے تصویریں لے کے آ رہے ہیں. ناؤ سمجھ لیں کہ ٹرانسلیٹر نے جو تصویریں بنانی تھیں وہ صحیح بنائی، تو پھر دوسرے ٹرانسلیٹر نے جس نے کانٹرڈکٹ کر دی یا کوئی اور الفاظ کا چناؤ کر دیا ہے اس نے کوئی اور تصویریں بنا دی. تو یہ اتنا بڑا ڈفرنس ان سائیکالوجی کریٹ ہو جاتا ہے بیکاز ہر لفظ کے پیچھے جو تصویر ہے نا، تصویر ایک سائیکالوجی ہے. تصویر کے اندر اگر انڈینجرمنٹ ہے تو پھر خطرے کی اور جو ہے نا وہ انزائٹی کی فیلنگ آئے گی اور آپ کی سائیکالوجی جو ہے نا اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرے گی. اگر وہ پازیٹیوٹی ہے اینڈ یو آر گیٹنگ فیسینیٹڈ اور اٹ از سم تھنگ آف اے گین تو آپ اس کے قریب جانے کی کوشش کریں گے. سو جو یہ فیسینیشن کا لفظ میں نے جان کے بولا ہے بیکاز جو آپ نے آیات سنائی ہیں معارج کی، سورہ معارج کی، that is one of the most fascinating surah in the Quran. One of the most fascinating surah in the Quran. It is so delicious, this word of God, کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں معارج کا مالک ہوں، یہ وہ اس کی طرف سے کتاب ہے جو کہ معارج کا مالک ہے. اب معراج کا فلسفہ اور معراج کی تصویر تو ہمارے ذہن میں پہلے سے ہونی چاہیے تھی کیونکہ معراج کا کانسیپٹ از ون آف دا موسٹ پاپولر کانسیپٹس ان دا امہ، بیکاز اس کے لیے کوئی خاص معلم ہونے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں. معراج کا سفر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور وہ سارے واقعات بڑے فیسینیٹنگ قسم کے واقعات ہیں. اب وہ سارے کے سارے واقعات کسی نہ کسی تصویر کے ہی طریقے سے سٹور کیے ہوئے ہمارے دماغ نے. سو جب سورہ معارج آتی ہے تو وہی والی تصویریں کیوں نہیں آتی ہمارے ذہن میں؟ اونچے درجوں کا مالک ہے وہ تو مجھے تو معراج کی کوئی تصویر نہیں آئی اس آیت کے ترجمہ اردو میں پڑھ کے. ہمیں وہی والی تصویر آنی چاہیے تھی جو کہ معراج کے سفر پہ تصویر آتی. وہی درجے دکھانے چاہیے تھے ٹرانسلیٹر کو کہ جو کہ معراج کے سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمانوں کے درجات بتائے. جو درجات کا مطلب ہے ان کی اسٹینڈنگ، اسکیفلڈنگ کہتے ہیں اس کو. سورہ ملک میں بھی اسی طریقے سے، سورہ واقعہ میں اتنا بڑا فرق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا بڑا فرق ہے کہ سورہ واقعہ میں ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، میں اردو بتا رہا ہوں جان کے، ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے بھی جا کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کی ایک اور ٹرانسلیشن ہے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جہاں پہ ستارے، ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے گرتے ہیں. یہ کیوں اتنی ضروری ہے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً بات کہا کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے، بہت ہی بڑی قسم ہے. تو یہ کتنی بڑی قسم ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا میگنیٹیوڈ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنا بڑا میگنیٹیوڈ ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب وہ سائیکالوجی امت میں آئی ہی نہیں کہ جو ستاروں کے گرنے کی جگہ ہیں یا ستاروں کی منزلیں ہیں. اب اردو میں ایک اور ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کے اس حصے کی جس پہ قرآن نازل ہوا. اب یہ اسی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. اب کیا کرے ایک عام امتی؟ وہ کدھر جائے؟ 99% ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپس میں کانٹرڈکٹری تھی. اتنے میں ایک آؤٹ لائر ٹرانسلیشن آتی ہے کہ جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ اس مطلب سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کون صحیح ہے کون غلط ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا فرق جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ اتنی بڑی ہینڈی کیپ میں کیوں پھنس رہا ہے وہ. قرآن پاک کو اگر سیریسلی آپ نے دیکھنا ہے تو عربی تو سیکھنی پڑے گی آپ کو. دیر از نو وے اراؤنڈ اٹ. کچھ یہ اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی. سو
اب میں کیا تفصیل میں آیات کی لسٹ بتانا شروع کر دوں آپ کو. مقصد بتانے کا یہ نہیں کہ قرآن پاک کو اور بندہ مشکل میں ڈال دے اپنے آپ کو, میں قرآن پڑھتا ہی نہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا طریقہ یہ کرنا پڑے گا کہ ماں باپ کو کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیشنز پہلے خود پڑھیں اور پھر وہی ذخیرہ دیں کہ الگ الگ طریقے سے دیکھو, تاکہ جتنی تصویریں اکٹھی کر سکتا ہے وہ تو کرے. الفاظ تو الگ الگ ہیں, ہر ایک کی تصویریں الگ ہیں. اب مسئلہ جو ڈفرینشیل کا آ گیا ہے وہ ایک اور سطح پہ اس طرح آ گیا ہے کہ جتنے بھی یہ جو ٹرانسلیٹرز رہے ہیں, یہ درس نظامی کے, علماء کے کورس کے, اور یہ سارے کے سارے مذہب اور مدرسے کے فارغ التحصیل طلباء ہوتے تھے, یہ عالم بنتے ہیں پھر اور بہت اپنی اوپری عمریں لگا دیتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے میں, پھر کہیں جا کے ترجمہ کرتے ہیں. مگر چونکہ یہ فل فوکس اس طرف ہوتے ہیں تو ان کے پاس کئی صدیوں سے سائنس کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہوتا. آپ جب اللہ تعالیٰ کو سائنٹیفک نشانی بتاتے ہیں, جو ایسٹرو فزکس کے ونڈرز ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, جو کہ عام آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی سوائے سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے, تو آپ اس تصویر کو جو کہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں, آپ کا آج کا انسان وہ تمام ہبل ٹیلیسکوپ سے ستاروں کی منزلیں بھی دیکھ سکتا ہے, اصلی والی تصویر دیکھ سکتا ہے. وہ یہاں پہ دکھانے کی بجائے ہم اس کو ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دیں گے, تو یہ تو حق ادا نہ ہوا پھر قرآن پاک کو پڑھنے کا. ابھی تفسیر اور اس کی کامنٹری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی صرف ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں. جس جگہ پہ قرآن پاک نے جو سبجیکٹ انووک کیا ہے, وہ سبجیکٹ جہاں پہ بھی پڑھا ہے وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا, تاکہ وہی تصویر, وہی الفاظ انسائکلوپیڈیا اس سبجیکٹ کے اندر, جو فزکس کی انسائکلوپیڈیا ہی اور ہے, بایولوجی کی اور ہے, کوئی ربط نہیں آپس میں. بایولوجی کا اسٹوڈنٹ فزکس کو چھوڑ کے ڈیوورس کر کے بایولوجسٹ بنتا ہے. فزسسٹ جو ہیں وہ بایولوجی کے تمام تر شاخوں کو پوری طریقے سے ڈیوورس کر کے فزکس میں جاتے ہیں. وہ پھر وہ انسائکلوپیڈیا جو ڈاکٹر کی ہوتی ہے, وہ جو سائیکالوجی ڈاکٹر کو ان ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کو پڑھ کے آتی ہے, وہ لائر کی نہیں ہوتی, وہ انجینئر کی نہیں ہوتی. مگر قرآن پاک پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ تمام تر انسائکلوپیڈیاز چاہیے جو کہ قرآن پاک ان سبجیکٹس کو پریزنٹ کر رہا, اللہ تعالیٰ خود لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں. آپ کو ایک ایسے ذخیرے کی ضرورت پڑتی ہے پھر, کیونکہ عالم نے تو کام کر دیا اپنا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, جو ٹرانسلیشن لکھ کے ہیں انہوں نے جو کام کرنا تھا کر دیا. انہوں نے اب ہم پہ چھوڑ دیا کہ میں نے اپنے مدرسے سے جو سائیکالوجی اور جو پکچرز کی البم اٹھائی تھی, انسائکلوپیڈیا اٹھائی تھی, وہ میں نے دے دی. اب اس کے اندر سے جو تصویر آپ کے دماغ میں آنی چاہیے وہ جس سبجیکٹ کی ہے, وہ سبجیکٹ آپ کو اپنی انسائکلوپیڈیا خود کریٹ کرنی پڑے گی. ادروائز کوئی بھی مسلمان آج سبابا کا مطلب نہیں بتا سکا مجھے آج تک. جب ذوالقرنین سبابا پہ گیا ہے اس کا مطلب ہی نہیں پتا کسی کو. فلا اقسم بمواقع النجوم کا مطلب ہی نہیں سمجھ آتا کسی کو. کیوں ہے جی اتنی بڑی قسم؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. اب ہمیں پتا ہے فزکس, ایسٹرو فزکس میں سب سے بڑا واقعہ جو کائنات کے پلرز ہیں نا, جو ان کے یونیورس کے جو پلرز ہیں, جو میخیں لگی ہوئی جس پہ کائنات ٹھہرتی ہے, وہ ہیں وہ جگہیں جہاں پہ ستارے گرتے ہیں, دا بلیک ہولز. یا سورہ بروج کھولیں, آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بروج کہتے کس کو ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا, ہم نے کیا کہا, ٹاورز کو کہتے. کون سے ٹاورز؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بروج, پڑھیں سورہ بروج آپ کو پتہ چلے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں آیات کی لسٹ میں نہیں جا رہا اس وقت, اس لیے معذرت چاہوں گا کہ میں مطلب it's not a program for statistical analysis, it's a program for psychological analysis. Understand how big of a problem it is. Unless you know science, especially those subjects جس پہ انسان اب اس لیول پہ آ گیا ہے کہ وہ اپنی انسائکلوپیڈیا اور پکٹوریل ڈائیگرامز بنا لے, تب تک اس کو وہ آیتیں سمجھ نہیں آ سکتی. Unless he knows biology, تو ایمبریولوجی کی وہ آیتیں سمجھ نہیں آ سکتی. Unless he knows geology, تو قرآن پاک کی وہ والی آیتیں سمجھ نہیں آ سکتی جو کہ unless you know history, تو سورہ روم سمجھ نہیں آ سکتی فار ایگزامپل. Just like that, you need to understand every single subject which Quran Pak has invoked directly. قرآن پاک نے 3 طرح کے سبجیکٹس ہمیں بتائے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یونیورسل آیات کا لفظ ہے, نشانی اللہ نے بتائیں یونیورس کے اندر. ایک ہیں گلوبل جو پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ میں کور ہوتی ہیں, ادیان کی, لوگوں کے معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں, حکومتوں کے, اینڈ سو آن.
اور پھر انٹرنل فی انفسکم، تمہارے اندر جو نشانیاں ہیں، آیات فی انفسکم، وہ بایولوجی کی. یہ 3 سبجیکٹس تو ایٹ لیسٹ ہمیں بچوں کو سکھانے پڑیں گے. اسکول تو نہیں سکھاتے یہ سبجیکٹس. فزیولوجی تو اسکول میں نہیں سکھائی جاتی، بایولوجی تو اس لیول پہ نہیں سکھائی جاتی کہ ایمبریولوجی بھی پڑھے بچہ. نو، دیٹس ناٹ گونا ہیپن. سو اگر آپ نے بچے کو قرآن حفظ کرا دیا ہے مگر سائیکالوجی، یہ واحد کتاب ہے دنیا کی، یہ واحد کتاب ہے جو بغیر کسی سائیکالوجی کے پڑھی جائے، سوائے نیگیٹو سائیکالوجی کے اس کتاب سے اور کچھ نہیں ملتا مسلمان کو. دنیا کی واحد کتاب ہے جو پوری امت پڑھتی ہے، جس میں سے